अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह कौन बनने जा रहा है, इस पर जो ना बहुत सारे तजादात पाए जाते हैं और कौन ये झूठे अफवाहें फैला रहे, इस पर जो ना आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जिसे आप कह सकते हैं, और फेसबुक पे, या बहुत सारे और जो मीडिया चैनल्स है उस पर गुफ्तगू शरीर जारी था। उस पर बहुत सारे लोग कमेंट्स ऐसे दे रहे थे जैसे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शहजाद अकबर साहब जो है ना वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहा है। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने इन तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे इसको मुस्तरद कर दिया। और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ना तो मैं पाकिस्तान में हूँ और ना मैं इस किस्म का सोच रखता हूँ, ना इस किस्म के ऐसे केस में कोई सच कुछ ऐसा वज़न है जिसमें सच कुछ हुआ है जिस तरह ये हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ना वादा माफ गवाह इसमें कुछ है जिसमें बनना चाहिए। इवन दो कि मेरे भाई को अगवा किया गया है, मेरे भाई को उठाया गया है, मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर है मुख्तलिफ सूरतों में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे झूठी खबरें, ये सिर्फ अफवाहों तक महदूद खबरें हैं। लिहाजा ये वादा माफ गवाह की जो खबरें हैं ये झूठे करार दिए शहजाद अकबर साहब ने। लेकिन आपको पता है हमारा मीडिया माशाल्लाह वो अपना किरदार जो कि नेगेटिव, जो कि दो नंबरियों का साथ देने वाला किरदार है, जो कि खुद डीप पॉकेट्स का सोच रखते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है वो बिकने में कोई अर्ज महसूस नहीं करते हैं, ना उनकी ज़मीर के जो है वो कोई अहमियत या कोई ऐसा जो है एक वज़न है जिससे आप कह सकते हैं कि वो बाज़मीर लोग हैं और वाकई मीडिया का जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। एनीवे उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जो ओन चौधरी ने दरख्वास्त, जो कि एक आपको पता है जहांगीर तरीन की पार्टी का, यानी इस पीडीएम का इमरान खान के मुखालिफिन में एक सख्त और बदतरीन किस्म का मुखालिफ है और उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो बूट और वर्दी के पीछे जैसे आप कह सकते हैं छुपा हुआ दुश्मन है, और वो उसी के फ़ायदा उठाते हुए फिर इमरान खान के ऊपर गोलाबारी करने की कोशिश करता है और इमरान खान से अपने जो एक कमीनगी का एक वो होता है, एक अंदाज़ होता है, उसमें वो बदला लेने की कोशिश करता है। इवन दो कि इमरान खान ने उसके साथ ज़ाती तौर पे कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो अपने इस बदनीयती और इस कीना परवरी में मुब्तला है, यानी इस किस्म की बीमारी उसको लगी हुई है कि वो नवाज शरीफ और जरदारी से बढ़कर जो ना वो इमरान खान की मुखालफत करता है। तो पीटीआई पर पाबंदी लगाने के एक दरख्वास्त जो ना वो दायर कर दी गई है उस ये ओन चौधरी की तरफ से, जिसमें मुद्दई जिसे आप कह सकते हैं दरख्वास्त देंदा जो है वो ओन चौधरी है, और वो हुकूमत में भी मुनाफिकत का अंदाज उसका देख लो, हुकूमत में भी बैठा हुआ है और साथ ही हुकूमत की मुखालिफ जो बकौले अलीम खान के, बकौले जहांगीर तरीन के, बकौले इस इस्तेकाम यानी इस्टेब्लिशमेंट, इस्तेकाम का मतलब इस्टेब्लिशमेंट ही दिया जा सकता है क्योंकि उर्दू से इंग्लिश अगर इसका तर्जुमा देख लें तो इसका यही मकसद है। तो इस पार्टी के मेंबर भी है और बहुत अहम रुकन है जहांगीर तरीन का, जिसे आप कह सकते हैं कि चापलूसी और उठाने वाला जो एक रुकन है और उसको यही ड्यूटी दी गई है, सौंपी दी गई है। वो हुकूमत का हिस्सा भी है लेकिन जहांगीर तरीन की पार्टी का भी अहम रुकनीत उसके पास है, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की या पीटीआई की जो पार्टी है इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि पाबंदी की मुखालफत है, जमहूरियत में इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ जना यही मुनाफिक लोग कहते हैं, एक प्रेशर डेवलप करते हैं कि नहीं पीटीआई पर पाबंदी लगानी चाहिए। पीटीआई ने क्या कुछ किया है अभी तक इसके हक़ाइक़ सामने नहीं आए। पीटीआई के जो कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात है वो अभी तक साबित नहीं हुए। जो कुछ इनको जो ना वो मिटाने के लिए या दीवार के साथ लगाने के लिए एक फिरौनियत का जो एक राज कायम है और उसको दीवार के साथ लगाने की जो कोशिश की जा रही है, मज़मूम कोशिश है जिसे कह सकते हैं, घटिया किस्म के कोशिशें और हिकमत अमली या इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसी बिना पर, यानी आप यूँ समझिए कि ख़याली पुलाव के चक्कर में
یا خیالی پلاؤ کی صورت میں کیا کرتے ہیں، اس پر پابندی لگانا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ مقابلہ سیاسی میدان میں ہو نہیں سکتا تو پھر تمام پارٹیاں، جتنے بھی شکست خوردہ پارٹیاں ہیں، جتنے بھی شکست خوردہ ذہنیت ہے، جتنے بھی شکست خوردہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی اس سیاسی انتقام کی آڑ میں اس قسم کے کام، اس قسم کے حربے، اس قسم کے سوچ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک آج کا جو پیش رفت تھا یہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے ساتھ میڈیا کے چند صحافیوں نے ملاقات کی، اس کی خبریں بھی بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ چند یوٹیوبر نے، لیکن اگر دو صحافی کم سے کم ان کو جن کو میں جانتا ہوں وہ ایٹ لیسٹ سونو ٹی وی کے اور جو اس کے بول نیوز کے، وہ اس کے پراپر اینکر ہے، اس کے پراپر جو ہے نا کورٹ کے جو بیٹ ہے وہ کرتے ہیں، اب سے نہیں عرصہ دراز سے کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو کم سے کم یوٹیوبر کا نام دینا، ایون تو کہ یوٹیوبر بھی نظر آئیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ یوٹیوبر پیولے نہیں ہے، وہ باقاعدہ میڈیا کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا وہ سارے تفصیل تو اب سامنے نہیں آئے، لیکن اس میں بہت اہم باتیں اور چیف جسٹس کے جو اپنا موقف ہے، ایون دو کہ اس میں ایک بہت بڑی بات، بریکنگ نیوز جیسی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ لکھا ہے، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ان کے سامنے اظہار کیا انہوں نے آج کے ملاقات میں، کہ انہوں نے ایک فیصلہ لکھا ہے، اور اس فیصلے میں یہ جو نا حکومت کے لیے ایک بہت چبھن والی بات ہے، اور چبھن والے ایک فیصلہ ہے، اور چبھن والے کچھ ایسے احکامات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو وہ قلم بند کر چکے، اور اس فیصلے میں اس حکومت کو ایک بہت بڑا اپسیٹ ملنے والا ہے۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، انہیں جو میڈیا والے لوگ ہیں، جو تجزیہ کار ہے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ پنجاب میں جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور الیکشن نہیں کرایا گیا، اور 14 مئی کو کچھ لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے فیصلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو پروسیجر اینڈ ایکٹ کا بل ہے جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اس حوالے سے جو ہے نا اس کی خلاف ورزی میں یا اس پروسیجر اینڈ ایکٹ بل میں جو قانون اور آئین سے ہٹ کر کوئی کام ہوا ہے، اس پر جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا اپسیٹ آ سکتا ہے ان مہینہ ڈیڑھ میں، جو کہ فیصلہ لکھا گیا چیف جسٹس نے، جس کا اظہار آج جو ہے نا ہڈن یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبے ہوئے الفاظ میں انہوں نے وہ چیف جسٹس صاحب نے کیے صحافی برادری کے ساتھ۔ اینی شہباز حکومت اور پنجاب کے پی کے، یعنی پنجاب اور کے پی کی حکومتیں غیر قانونی، غیر آئینی، حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بچوں کو بھی علم ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ماہر قانون یا ماہر آئین یا آپ کسی نیوٹرل ایک واقعی تدبر یا معتبر شخصیت جو سیاست میں، ان سے پوچھے جو نیوٹرل انداز میں بات کرتے ہیں، جو کسی پارٹی کے چکر میں نہیں کرتے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے قائم کی خاطر جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کا اظہار جو کرتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بولیں گے کہ واقعی یہ تینوں حکومتیں جو ہے یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، لیکن دعوے آپ سنتے ہیں کہ وہ ہر روز، ہر گھنٹے، ہر پریس کانفرنس میں یا ہر کسی بھی شہباز اور شہباز کابینہ کی طرف سے یا نگران حکومتوں کی طرف سے اگر آپ دیکھ لیں، کارکردگی، کردار، اقدامات اور جو شوبازی ہے وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو چکے، یا ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے لگے ہیں۔ بہرحال دعوے یہ اور کام کیا کچھ کام تمام کے تمام غیر قانونی، غیر آئینی، عدالتیں سارے جو ہے نا وہ اندھیرے میں، قانون آئین سارا جو ہے نا ہوا میں اڑایا جا چکا ہے، اس کے مذاق بن چکا ہے، لیکن ان کے دعوے جو ہے نا وہ پاکستان کو واقعی خوشحال ملک، پاکستان کو واقعی ترقی یافتہ ملک ماشاءاللہ انہوں نے بنا دیا اور بنانے جا رہے ہیں۔ اینی ڈالر کے اپس ڈاؤن، یہ بھی ایک تشویش والی خبر ہے، اب سے نہیں ہے بلکہ کچھ 6-8 مہینوں سے آپ دیکھ رہے اب پھر ڈالر مہنگا ہونا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی ولاگ میں کہا تھا کہ صبح کچھ اور، شام کو کچھ اور، آج کچھ اور، کل کچھ اور، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اسحاق ڈار کی اصلیت اور اہلیت کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے آج کل، جو تجزیہ کار ہے، جو معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے، ان کی نظر میں۔ بہرحال اس پر بہت ساری باتیں کر چکے لوگ اور کرتے رہے، لیکن چونکہ
ابھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم وہ کسی مقتدر شخصیات کے نظروں میں فرشتہ صفت اور آب زمزم سے دوئے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ سامنے آتی ہے اور نہ اس کو کوئی ایشو بنایا جاتا ہے، نہ ایشو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر ہر پہلو سے اینیمیز شہباز شریف اور نواز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان ان لوگوں کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر لحاظ سے کام جاری و ساری ہے اور بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ لیکن اگر آج کل کوئی کام یعنی ایسے ہو رہا ہے جس پہ آپ سمجھ لیں کہ واقعی یعنی ایک برننگ ایشو سمجھا جاتا ہے، وہ ہے صرف اور صرف عمران خان کی آواز، عمران خان کے جو نا وہ عوام کے ساتھ رابطہ، یا عمران خان کے عوام کے سامنے حقائق سامنے لانا، سامنے بتانا، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو بند کرنا، عمران خان کو گرانا، عمران خان کو جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگانا، یہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو کہ ایک ماشاءاللہ اس حکومت کی ایک قانونی حیثیت سے ایک ٹاؤٹ ہے اور واقعی اس ملک کے لیے ایک ناصور کے سینس میں کہہ سکتے اس قسم کا کردار ادا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اپنے ایس پی ڈی ایم کا جو ہے نا وہ عدالت لگاتے رہتے اور اسی عدالت کے مطابق اپنے قانون اپنے آئین جو لاگو کرتے اور اس کے مطابق کہتے کہ یہ جو کسی بھی آئین میں نہیں لکھا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نہ اہلی ہوئے۔ نواز شریف اور جہانگیر دل کے بارے میں بولا گیا کہ وہ اہل ہو چکے، اور ایسا انہوں نے ایک اور قانون پاس کیا گیا ہے جس میں جو ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کے لیے اہل ہو چکے اور وہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، یعنی جہانگیر دل نواز شریف کے بارے میں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کو کون چلاتا ہے، کس طرح اور کس قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اصل میں جو آئین و قانون ہے اس کا تو نام نشان دور تک نہیں ہے۔ اینوے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ دونوں اہل ہیں اور آنے والے الیکشن میں یہ اہل ہوں گے۔ بہت سارے اور خبریں بھی ہیں لیکن اس چھوٹے سے ولاگ میں اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔